میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے، جن میں سے 2 رشتے مجھے مناسب بھی لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی تھی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی بھلا وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ روبینہ بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ تمہاری شادی کر سکیں تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال ابھی تم شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دے گی، وہ میرے اوپر اس طرح سے مسلط ہو کر رہیں گی، مگر میں تو ساری زندگی اس طرح سے ان کی خدمتیں کرتے نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ میری شادی نہیں کروائیں گی تو میں بھی اپنی بہنوں کو آپ کے اور اعظم بھائی کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری شادی اس لیے نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے مجھے 2 تھپڑ جڑ دیے تھے اور کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کی احسان مند ہو تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا تمہارے بھائی کو، میں خود کرتی ہوں بات کہ تمہاری زبان کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بھابھی اعظم بھائی کو جو بھی پٹیاں پڑھاتی تھی وہ چپ کر کے ان پر یقین کر لیتے تھے۔ میں نے اس روز اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھے جیسے وہ گھر ایک قید خانہ ہی لگنے لگ گیا تھا، ویسے بھی اب میرا وہاں تھا ہی کون۔ شام کو اعظم بھائی گھر آئے تو میں خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگ گئی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک بات کی 100 باتیں بنا کر سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، پھر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹوا دوں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر بیٹھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ سے ہی ناشکری ہو۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے غصے میں میرے ہاتھ سے چمٹا کھینچا اور اس چمٹے سے میرے منہ کو جلا دیا اور مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اب تو نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس بھاگ گئی تھی۔ آخر وہ میرا بھائی تھا، میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر ترس تو آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اپنی بیوی کے ہی حق میں بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا رامین تمہاری تو پہلے ہی بہت زبان چلتی ہے، لازمی تم نے ہی اپنی بھابھی کو کچھ کہا ہوگا، اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں روبینہ کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اس لیے تم نے اپنا چہرہ بھی خود ہی جلا لیا ہے اور الزام میری بیوی پر لگا رہی ہو۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا، اور بھابھی تو مجھے کسی صورت بھی اس گھر سے نکلنے نہیں دے گی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بہت دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، اس روز میں نے سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی معجزے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا نام رامین ہے، میرا تعلق سرگودا شہر سے ہے، جہاں میں اپنی 2 بہنوں، ایک بھائی اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے ایک متوسط سے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں غربت کے باوجود ابا نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے، اور اس زمانے میں ہماری اسکولوں کی فیسیں بھی بہت زیادہ نہیں تھی، اور نہ ہی آج کل جیسے فضول قسم کے اخراجات تھے۔ بس 15-20 روپے اسکول کی فیس ہوتی تھی، اس کے علاوہ کتابیں اور یونیفارم اسکول سے ہی مفت مل جایا کرتی تھی۔
हम चारों बहन भाई सुबह सवेरे उठकर छोटे से किचन में ही अम्मा अब्बा के साथ दस्तरख्वान पर बैठकर अम्मा के हाथ की रोटी खाकर स्कूल चले जाते थे। और दोपहर के खाने में अम्मा रोटी के साथ अचार रख दिया करती थी। अगर किसी दिन अब्बा की दिहाड़ी लग जाती और मजदूरी मिल जाती तो इस दिन अम्मा हमें दोपहर के खाने में आलू की टिक्कियां बना देती। इससे ज्यादा अय्याशी अम्मा अब्बा हमें नहीं करवा सकते थे। दोनों बहनें सिद्रा और नूरीन मुझसे बड़ी थीं और जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया तो अम्मा अब्बा ने दोनों को एक साथ ही ब्याह कर रुखसत कर दिया। अपनी बहनों और भाइयों के मुकाबले में मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए जब मैंने मैट्रिक कर लिया और अम्मा अब्बा ने मुझसे मेरी शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ करना है, इसलिए वो मेरी शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। अम्मा अब्बा ने बहुत कोशिश की कि वो मुझे शादी के लिए मना लें। दोनों बहनों ने भी मुझे बहुत समझाया, मगर मुझे अपने घर के हालात बेहतर करने थे, इसलिए अम्मा अब्बा को मेरी बात मानना ही पड़ी और उन्होंने मेरी शादी की जिद छोड़ दी। आजम भाई भी मुझसे बड़े ही थे, इसलिए जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो अम्मा अब्बा आजम भाई के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, क्योंकि इसको तो ब्याहना ही था। मेरे इंतजार में वो इसको बूढ़ा तो नहीं कर सकते थे। वैसे भी आजम को अब्बा ने मैट्रिक के बाद एक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाया था और वो भी लोगों के घर जाकर बिजली के आलात या दूसरी मशीनें ठीक करके इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सके। इसलिए अम्मा अब्बा ने आजम भाई के लिए रुबीना का रिश्ता तय कर दिया था। रुबीना हमारे मोहल्ले की एक खूबसूरत लड़की थी जो हमारे घर से एक दो गलियां छोड़कर ही रहती थी। रुबीना के अब्बा भी किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और इनके घर के हालात भी हम जैसे ही थे। रुबीना के अम्मा अब्बा ने जितना हो सका उन्होंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत जरूरत का सामान इकट्ठा कर ही लिया था और अब्बा और आजम भाई के पास भी जितने पैसे थे उन्होंने 2-4 लोगों की रोटी बनाई और रुबीना को रुखसत करके घर ले आए। अब्बा तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते थे ताकि कोई मजदूरी मिले और वो 2 पैसे कमाकर दाल रोटी ही घर ले आए, क्योंकि आजम भाई पर तो अब इसकी बीवी की जिम्मेदारी थी। पूरे घर के अखराजात उठाना तो अब्बा की ही जिम्मेदारी थी, इसलिए अब्बा रोज सुबह सवेरे घर से निकल जाते और शाम का अंधेरा फैलते ही घर आ जाते थे। मैंने अब्बा को हर हाल में खुश ही देखा था, कभी भी इनकी जबान से नाशुक्री का एक लफ्ज भी नहीं सुना था। अब्बा जितना भी कमा कर लाते अम्मा के हाथ में थमा देते थे और अम्मा इन ही चंद पैसों से घर का इंतजाम अच्छे से चला लेती। मेरी दोनों बहनें भी जहां ब्याह कर गई थी इनके घर के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके शोहर इनको 2 वक्त की रोटी जरूर खिला सकते थे और अब्बा को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था कि इनके दामाद इनकी बेटियों को इज्जत से कमा कर खिला रहे थे और इनकी इज्जत करते थे। इसलिए अब्बा मुतमिन थे कि इनकी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं। रुबीना भाभी भी खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नखरीली भी थी। वो कहते हैं ना, खुदा हुस्न देता है तो नजाकत भी आ ही जाती है। रुबीना भाभी पर यह जुमला बिल्कुल ठीक जचता था। अब्बा जो भी लाते सारे घर वाले सब्र शुक्र करके खा ही लेते थे, मगर भाभी का तो कभी कोई नखरा होता और कभी कोई नखरा। कभी वो कहती मुझे ये टिंडे नहीं पसंद, कभी इनको सालन में मिर्चें तेज लगती और कभी जली हुई रोटी खाने से इनका पेट खराब हो जाता। इसलिए वो आजम भाई से अपने नखरे उठवा लिया करती थी। अम्मा अब्बा ने भी इनको कभी कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा ये कहकर खुशी खुशी इसके नखरे उठा लिया करते थे कि इसका शोहर कमा कर लाता है और अपनी बीवी के नखरे उठा सकता है, इसलिए तो वो अपने शोहर को नखरे करके दिखाती है। हमारा क्या जाता है, हम तो पहले भी दाल रोटी पर गुजारा कर ही रहे थे। मगर मुझे भाभी की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कोई अमीर घर से तो आई नहीं थी जो इस तरह से नखरे करती थी। जिस घर से वो आई थी वहां पर भी वैसा ही खाती आई थी जैसा इस घर में हम सब खाते थे। मगर मैंने भी भाभी से कभी कुछ नहीं कहा था। घर का काम भी बहुत ज्यादा होता था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई से फारग होकर अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी, क्योंकि बकौल अम्मा अब्बा के बकौल रुबीना भाभी की तो अभी अभी नई शादी हुई थी और हम आते ही इससे घर के काम तो नहीं करवा सकते थे। और मुझे हैरानी होती थी कि आजम भाई और रुबीना भाभी की शादी को पूरा 1 साल गुजर गया था और अभी तक उन्होंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। ऐसी भी क्या शादी जो 1 साल तक इतनी नई थी कि वो अभी तक घर का कोई काम या जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि घर में कभी भी कोई बदमजगी नहीं हुई थी, क्योंकि अम्मा अब्बा ने हमेशा हम बहन भाइयों को आपस में जोड़ कर रखा था। अगर कभी कोई शिकायत हो भी जाती तो वो हम चारों बहन भाइयों को प्यार से समझा लेते
اور بات جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوتی وہیں پر ختم ہو جاتی، مگر ایسا آخر کب تک چلتا؟ تو قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا، مگر ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ تو شام ہوتے ہی گھر آ جایا کرتے تھے اور سب ساتھ ہی میں رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، مگر اس دن کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابا گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کہنے لگی، ہو سکتا ہے کوئی کام مل گیا ہو اس لیے رک گئے ہوں، مگر جب رات کافی ہو چکی اور ابا کی کوئی خبر نہ ملی تو اماں بھی پریشان ہونے لگی۔ اماں نے اعظم بھائی سے کہا، جاؤ بیٹا جا کر اپنے ابا کی خبر لو، وہ کہاں رہ گئے، ابھی تک آئے ہی نہیں۔ تو اعظم بھائی بھی اپنی بیوی کے ہی پلو میں چھپ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اماں میں خود کام سے تھکا ہارا آیا ہوں، ابا کون سا کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی کام ہی کر رہے ہوں گے، آپ پریشان مت ہوں، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ یہ تو ہم سب جان ہی چکے تھے کہ اعظم تو رن مرید ہی بن کر رہ گیا تھا، مگر اماں ابا نے اس بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اعظم اور اس کی بیوی کی وجہ سے گھر میں کبھی کوئی بھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس دن اعظم بھائی کے جواب نے اماں کو بہت مایوس کیا تھا۔ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا اور ابا تو ویسے ہی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ اگر وہ بیٹے سے نہ کہتی تو مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ میں بھی جانتی تھی کہ جب سے اعظم بھائی کی شادی ہوئی تھی ان کو تو روبینہ بھابی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ روبینہ کی ہر بات ماننے کے لیے تو وہ بالکل تیار رہتے تھے۔ اگر بھابی ان کو آدھی رات کو بھی کوئی کام کہہ دیتی تو بھائی بھاگے بھاگے جاتے اور اس کی فرمائش پوری کر دیتے، مگر جب ابا کے بارے میں اماں نے اعظم بھائی سے کہا تو وہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب رات گزر چکی اور ابا نہ لوٹے تو صبح ہوتے ہی اماں نے ایک بار پھر بھائی سے کہا کہ وہ ابا کے بارے میں معلوم تو کرے، وہ تو جانتا ہی ہے کہ ابا کس کس جگہ پر جا کر مزدوری کرتے تھے۔ مگر اس دن بھی اعظم نے فیکٹری سے لیٹ ہونے کا بہانہ بنایا اور جلدی میں اماں سے یہ کہتا ہوا گھر سے چلا گیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، ابا خود ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ اماں آخر کتنا انتظار کرتی۔ جب شام ڈھلنے لگی تو اماں نے بڑی باجی سدرا کو فون کیا، وہ بھی سرگودا میں ہی رہتی تھی اور ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے اماں نے سدرا سے مدد مانگی اور کہنے لگی، بیٹا تم ذرا اپنے میاں سے تو کہنا کہ وہ تمہارے ابا کا پتہ کرے، وہ کل سے گھر واپس ہی نہیں آئے۔ سدرا الٹا اماں پر ہی غصہ کرنے لگی کہ ابا کل سے گھر واپس نہیں آئے اور آپ اب بتا رہی ہیں، مگر اماں نے تب بھی سدرا باجی کو اعظم کے رویے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ دن بھی ڈھلنے کو آ گیا تھا مگر ابا کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب تو اعظم کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ تب ہی سدرا اپنے میاں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی، وہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ اماں نے تو سدرا باجی سے فوراً یہی پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے ابا کا کچھ پتہ چلا کیا، وہ ٹھیک ہیں، تم رو کیوں رہی ہو، مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو۔ تب ہی سدرا باجی کے میاں نے آگے بڑھ کر اعظم کو گلے سے لگایا اور ہمیں وہ خبر سنا دی جس کو سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ابا کسی بلڈنگ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے اور وہاں ہی دہاڑی پر مزدوری کر رہے تھے کہ بلڈنگ کی ایک دیوار گر گئی جس کے نیچے آ کر وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے اور ہسپتال جاتے جاتے راستے میں ہی ان کی موت بھی ہو گئی۔ ان کو وہاں پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، اس لیے ان کی لاش عیدی والوں کے پاس پڑی ہے۔ ہمارے گھر میں تو گویا قیامت ہی آ گئی تھی، ابا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی اماں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی اور ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ابھی ہم ایک صدمے سے نکلے ہی نہیں تھے کہ اماں کی حالت کی بھی سب کو فکر لگ گئی تھی۔ ابا نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمارے لیے کس مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما کر لاتے تھے۔ ان کو تو بس اس بات کی ہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ان کے بچے بھوکے ہی نہ سو جائیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ابا کن مشکلوں سے 2-4 پیسے کما کر لاتے تھے۔ ہم نے اماں کے منہ سے کبھی بھی کوئی ناشکری کے کلمات نہیں سنے تھے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتی تھیں۔ مگر اب ہمارا گھر کون چلائے گا؟ اعظم کو تو اپنی بیوی کے نخروں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اماں کی دعائیں کون لاتا؟ اعظم کی تو جو کمائی ہوتی تھی وہ اپنی بیوی پر ہی لوٹا دیا کرتا تھا، صرف 2 وقت کی روٹی دے کر وہ ہم پر ایک احسان کر دیا کرتا تھا۔ اماں کی دعاؤں کے لیے اس کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں اس سے اماں کی دعاؤں کے متعلق پوچھتی تو وہ مہنگائی کا رونا رونے لگ جاتا تھا۔ میں تب تک BA کر چکی تھی، پڑھنا تو آگے بھی چاہتی تھی مگر اب 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہو جاتی، یہی بہت تھا۔
पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, ऊपर से अम्मा का ख्याल भी रखना होता था। भाभी ने तो अभी तक किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया था। मैंने एक दिन आजम और अम्मा से कहा कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मगर आजम भाई ने मुझे साफ मना कर दिया कि वो मुझसे नौकरी नहीं करवाएगा, इसलिए चुपचाप घर ही बैठो। मगर मैंने आजम भाई से कहा कि अगर वो मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहता तो अम्मा की दुआओं के लिए मुझे पैसे ही दे दिया करे, और तब शायद इसको थोड़ी सी गैरत आई और वो मुझे चंद पैसे दे गया। मगर ये चंद पैसे भी इसने मुझे सिर्फ 2 या 3 महीने ही दिए। इसके बाद से फिर वही महंगाई का रोना। अम्मा को दुआएं लगातार देनी थी, मगर आजम मुझे पैसे ही नहीं देता था, इसलिए अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। और अब्बा के फौत होने के 10 महीने बाद ही अम्मा भी चल बसी। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। जब अब्बा जिंदा थे तो सब घर वाले इकट्ठे बैठकर एक जगह खाना तो खा लिया करते थे, मगर अब्बा के जाने के बाद सब इकट्ठे कहाँ बैठते। आजम तो आते ही अपनी बीवी के साथ कमरे में चला जाता, और वो खाना भी कमरे में ही खाते। सिर्फ मैं ही थी जो अम्मा के साथ बैठकर खाना खा लिया करती थी, और अब तो अम्मा भी चली गई थी और मैं अकेली ही रह गई थी। बहनें भी अपने अपने घरों में थी, इनसे मैं क्या कहती, उन्होंने कौन था मुझे अपने साथ ले जाना था। रहना तो मुझे वहीं पर था जो मेरा घर था, और वहां मैं अपने भाई के साथ रहती थी, इस भाई के साथ जिसको मेरा एहसास ही नहीं था। अम्मा अब्बा के होते हुए जो मेरी थोड़ी बहुत फिक्र कर ही लेता था, अब तो पलट कर मुझसे पूछता तक न था। अभी अम्मा को फौत हुए कुछ ही दिन गुजरे थे जब रुबीना भाभी मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, बहुत मना लिया सोग, अब कमरे से बाहर निकलो और थोड़ी बहुत घर की खैर खबर भी लो। दोबारा मुझे तुमसे न कहना पड़े, मेरे कहने से पहले ही तुम खाना बना लिया करो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई थका हारा घर आता है और आते ही इसको भूख लगी होती है, इसलिए जितना सोग मना लिया था काफी है। भाभी के रवैये का अंदाजा तो मुझे पहले ही था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो अम्मा के फौत होते ही मेरे साथ इस बुरी तरह से पेश आने लगेंगी, जैसे मैं इनकी नंद नहीं बल्कि इनके घर की एक मुलाजमा हूँ। मैं सुबह सवेरे उठती, सारे घर की सफाई करती और इसके बाद किचन में घुस जाती। जब तक मैं किचन में नाश्ते के बर्तन धोकर फारिग होती, दोपहर का वक्त हो जाता और फिर दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना होता। मैं सारा दिन किचन में खड़ी काम ही करती रहती, मगर भाभी को कभी इतनी जहमत भी नहीं हुई थी कि वो झूठे मुंह ही मदद के लिए कह दिया करती। इनको तो बस अपने फैशन से ही मतलब था। जो इनके पास थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था वही अपने मुंह पर थोप कर अपने दोस्तों की तरफ घूमती फिरती रहती, और जब आजम भाई के आने का वक्त होता तो मुंह फैलाकर कमरे में बैठ जाती और कहने लगती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जिस्म दुख रहा है। और भाई भी मेरी ही शामत ले आते, उल्टा मुझे ही कहने लगते कि घर का कोई काम भी कर लिया करो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं है। मैं तो इतना शुक्र करती थी कि मुझे इस घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही मिल जाया करती थी। चलो जैसा भी था, आखिर घर तो अपना ही था ना। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैं सारे घर के काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी। मुझे दुख था तो सिर्फ इस बात का कि आजम भाई ने मुझे कभी बहनों की तरह प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वो तो बीवी की बातों में आकर मुझे ही डांट दिया करता था। आजम की शादी को 2 साल गुजर चुके थे जब रुबीना भाभी उम्मीद से हुई। ये खबर सुनकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी। आजम भाई और भाभी भी बे इंतहा खुश थे। मेरा तो इकलौता भाई था। मैं अपने भाई और भाभी का हर तरह का बुरा रवैया भूलकर एक बार फिर से भाभी की खिदमतों में लग गई थी। खिदमत तो मैं पहले भी इनकी ही किया करती थी, मगर अब मैंने पूरे दिल के साथ इनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मगर भाभी शायद इससे भी खुश नहीं होती थी। सारा दिन वो अपने बिस्तर में लेटी आराम करती रहती, और जब आजम भाई के आने का वक्त होता तो वो मुंह बनाकर किचन में चली आती। जब आजम भाई भाभी को इस तरह से किचन में खड़े काम करते हुए देखता तो कहता कि तुम बेआराम क्यों हो रही हो, कुछ चाहिए था तो रामीन से कह देती। और भाभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए आजम से कहती कि रामीन जैसा खाना बनाती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं अपनी मर्जी का खाना बनाने के लिए आई हूँ। और भाई फिर से मेरी शामत ले आता और कैसा जैसा तुम्हारी भाभी को पसंद है इसको वैसा बनाकर दिया करो। मैं कमाकर किस लिए लाता हूँ जब तुम मेरी ही बीवी को कुछ ढंग का खाना बनाकर खिला नहीं सकती। मैं घर में 2 तरह के खाने बनाती थी ताकि अगर भाभी को एक खाना पसंद ना आए तो फौरन दूसरी डिश इनके सामने कर दो, मगर न जाने क्यों वो मुझसे बदगुमान ही रहती थी और कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे आजम भाई से डांट पड़वा ही दिया करती थी। अब तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मगर आजम भाई मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढता
تو ہی مجھے بیاہ کر رخصت کرتا نا۔ اس نے تو جیسے میرے بارے میں کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو سدرا اور نورین باجی کا جنہوں نے اعظم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اب مجھے بھی بیاہ کر اپنے گھر کا ہی کر دے۔ اور تب اعظم بھائی کو خیال آیا کہ ان کی ایک عدد کنواری بہن بھی گھر میں موجود ہے اور اس نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مگر جب بھابھی کو اس بارے میں علم ہوا کہ اعظم میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور میری شادی کرانا چاہتا ہے تو بھابھی سے یہ بھی ہضم نہ ہوا اور وہ مجھے تانے دینے لگی کہ میرا شوہر تو پہلے ہی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا ہے اور جو کمائی آتی ہے وہ سارے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ہی لگ جاتی ہے، اور خیر سے اب اس کی بھی فیملی بڑھنے والی ہے تو وہ اپنی اولاد کے اخراجات پورے کرے گا یا تمہاری شادی کے چونچلے اٹھاتا پھرے گا۔ مگر میں بھابھی سے کیا کہتی، میں نے تو کبھی بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت ہی نہیں کی تھی۔ میرے لیے 3-4 رشتے آ چکے تھے جن میں سے 2 رشتے مجھے مناسب بھی لگے تھے، مگر بھابھی نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو تو مفت میں ایک ملازمہ ملی ہوئی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور ان کی خدمتیں بھی کرتی تھی۔ وہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤں؟ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور وہ جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی بھلا وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ روبینہ بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ تمہاری شادی کر سکے تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ مگر فی الحال ابھی تو شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں بھی مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دے گی، وہ میرے اوپر اسی طرح سے مسلط ہو کر رہیں گی، مگر میں تو ساری زندگی اس طرح سے ان کی خدمتیں کرتے نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بھابھی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ میری شادی نہیں کروائیں گی تو میں بھی اپنی بہنوں کو آپ کے اور اعظم بھائی کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ میری شادی اس لیے نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے مجھے 2 تھپڑ جڑ دیے تھے اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو اور بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کی احسان مند ہو تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا تمہارے بھائی کو، میں خود کرتی ہوں بات کہ تمہاری زبان کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی کو بھائی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بھابھی اعظم بھائی کو جو بھی پٹیاں پڑھاتی تھی وہ چپ کر کے ان پر یقین کر لیتے تھے۔ میں نے اس روز اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھے جیسے وہ گھر ایک قید خانہ ہی لگنے لگ گیا تھا، ویسے بھی اب میرا وہاں تھا ہی کون۔ شام کو اعظم بھائی گھر آئے تو میں خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگ گئی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک بات کی 100 باتیں بنا کر سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، پھر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹوا دوں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر بیٹھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ سے ہی ناشکری ہو۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے غصے میں آ کر میرے ہاتھ سے چمٹا کھینچا اور اسی چمٹے سے میرے منہ کو جلا دیا اور مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ آئے گا اور اگر آ بھی جائے تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس بھاگ گئی تھی۔ آخر وہ میرا بھائی تھا، میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر کچھ تو ترس آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اس کی بیوی کے حق میں ہی بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، رامین تمہاری تو پہلے ہی بہت زبان چلتی تھی، لازمی تم نے بھی اپنی بھابھی کو کچھ کہا ہوگا، اور تم نے بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں روبینہ کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اس لیے تم نے اپنا چہرہ بھی خود ہی جلا لیا ہے اور الزام میری بیوی پر لگا رہی ہو۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی۔
میں جانتی تھی کہ اب میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا اور بھابھی تو مجھے کسی صورت بھی اس گھر سے نکلنے نہیں دے گی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بہت دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، اس روز میں نے سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی موعظے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو شیشے کے سامنے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرا تو چہرہ جلنے کی وجہ سے بگڑ ہی چکا تھا اور بھابھی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب شاید کبھی بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ آتا اور نہ ہی میری شادی ہو پاتی، مگر شاید ابھی میرے لیے ایک اور کڑی آزمائش باقی تھی۔ اس لیے میرے لیے غفور نامی ایک پاگل شخص کا رشتہ آیا، جو ویسے تو بہت امیر گھر کا لڑکا تھا مگر اس کا ذہن تھوڑا خراب تھا، اور غفور کے اماں ابا اس کے لیے بس کوئی ایسی لڑکی گھر لانا چاہتے تھے جو ان کے پاگل بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور میرا بھائی اور بھابھی تو پہلے ہی پیسے کے لالچ میں تھے، وہ جانتے تھے اگر میرا رشتہ غفور کے ساتھ ہو جاتا تو ان کے بھی بارے نیارے ہو جاتے۔ اس لیے اعظم نے اس دن مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے سمجھایا تھا اور کہنے لگا، دیکھو رامین، تمہارا چہرہ تو پہلے ہی بگڑ چکا ہے، اس لیے اب تمہارے لیے تو کسی نارمل انسان کا رشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ جو بھی ہے مجھے تمہاری شادی تو کرنی ہے، اوپر سے تمہاری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ بہت مناسب لگا ہے اور میں نے غفور کی اماں کو ہاں کر دی ہے۔ دیکھنا تم اس گھر میں راج کرو گی۔ اس دن تو بھابھی بھی مجھ پہ صدقے واری جا رہی تھی اور میری نظریں اتار رہی تھی۔ رامین میری پیاری بہن، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، اور میں جانتی تھی کہ وہ یہ دعا بھی مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت صرف اس گھر سے نکلنا تھا، باقی کا میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اس لیے میں نے بھی مردہ دل کے ساتھ غفور سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے جہیز دینے کے بجائے میری غفور سے شادی کروانے کے بدلے میں اس گھر میں اپنے لیے ہی بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، جو غفور کے اماں ابا نے ان کو صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ بھائی بھابھی مجھے ان کے پاگل بیٹے کے حوالے جو کر رہے تھے۔ بھائی بھابھی نے میری شادی جتنی دھوم دھام سے کی تھی، میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی بھائی تھا جو بالکل مہنگائی کا رونا روتا رہتا تھا، اور آج دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مجھ پر ایک بار دل کھول کر خرچ کرے گا تو اس کو شاید اس کے بدلے میں 4-5 گنا واپس بھی مل جائے گا۔ ایک حساب سے تو اس نے مجھے غفور کے اماں ابا کو بیچ ہی دیا تھا۔ میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی جس گھر میں میرے اماں ابا نے مجھے نازوں سے پالا تھا، اور میری خوشگوار زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ میری دونوں بہنوں کو بھی نہ جانے اعظم نے کیا کہہ کر اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی خاموش تھیں۔ میں غفور کی دلہن بنی رخصت ہو کر اپنی بڑی سی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اب میرا شوہر تھا اور مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہی تھی۔ غفور کے سارے گھر والے بہت اچھے تھے اور وہ بھی مجھ سے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ میں بھی غفور کا خیال رکھوں، اور مجھے بھلا کیا فرق پڑا تھا، پہلے میں ایک گھر میں نوکرانی تھی اور اب اس بڑی سی حویلی میں اس پاگل امیرزادے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ غفور کو پاگل پن کا دورہ تب پڑتا تھا جب بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، اور دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ غفور پاگل نہیں تھا بلکہ اس کو صرف لوگوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اسی وحشت کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تب اس کو عجیب طرح کے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس کو آخر کیا بیماری تھی۔ شروعات میں تو غفور مجھے جب بھی دیکھتا اپنے پاس پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارتا، مگر میں چپ چاپ اس کی مار کھاتی رہی اور ایک ہی کمرے میں اس کے ساتھ رہتی رہی۔ آخر میں کہاں جاتی، میرا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کے نام پر ایک میکا تھا اور وہاں جا کر میں کیا کرتی۔ بھائی تو پہلے ہی مجھے اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال چکا تھا، اوپر سے بھابھی نے بھی جو ظلم میرے چہرے کے ساتھ کیا تھا۔ میں اب غفور کے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں باجیوں کے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتی، اس لیے میں نے غفور کے ساتھ کو ہی قدرت کا فیصلہ مان لیا تھا۔ میری اور غفور کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں سارا دن غفور کی خدمتوں میں لگی رہتی، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا اور وقت پر کھانا کھلانا ہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے کر رہی تھی اور غفور کی مارے بھی سہ رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر میرے سر میں اتنی بری طرح سے مارا تھا کہ میرے سر میں شدید چوٹیں بھی آئی تھی۔ غفور کے گھر والے میرے سامنے شرمندہ بھی تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا۔
मगर वो मुझसे माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि गफूर की दिमागी हालत ऐसी थी कि इसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता था। मगर मैंने गफूर के घर वालों का ये ख्याल गलत साबित कर दिया था कि गफूर को कुछ समझाया नहीं जा सकता। मैं पूरे दिल से गफूर का ख्याल रखती थी, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा शौहर था, और गफूर भी अब मुझे पहचानने लगा था। इसको पागलपन का दौरा तो अब भी पड़ता ही था, मगर अब वो पहले की तरह मुझे चीजें उठाकर नहीं मारता, बल्कि मेरे आने पर वो खुशी से तालियां बजाता और बच्चों की तरह मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करता। मुझे भी समझ आ गई थी कि गफूर को शायद प्यार और तवज्जो की जरूरत थी, जो इसको किसी और से नहीं मिली थी। इसके अम्मा अब्बा तो हमेशा से ही जिम्मेदारी में मसरूफ रहे थे, इसलिए वो गफूर को वक्त नहीं दे सके थे, और इसने अपनी तन्हाई को ही अपना दोस्त बना लिया था। इसलिए इसको लोगों की मौजूदगी में वहशत होने लगती थी और इसको अजीब तरह के दौरे पड़ते थे। इसके अम्मा अब्बा को लगता था कि वो शायद पागल हो चुका है। उन्होंने गफूर के लिए बहुत से रिश्ते भी देखे थे, मगर हर आने वाला गफूर को ये कहकर ठुकरा देता था कि हमें इस पागल इंसान को अपनी बच्ची नहीं देनी है। और जब गफूर के अम्मा अब्बा गफूर का रिश्ता लेकर मेरे भाई के पास आए थे, और मेरे भाई ने तो सिर्फ इनकी दौलत ही देखी थी। मेरे भाई भाभी को भला मुझसे क्या गरज थी, इनको तो मेरे बदले में बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी मुझे गफूर के साथ रुखसत कर दिया था। आज मेरी और गफूर की शादी को 8 साल गुजर चुके हैं, और गफूर के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। वो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल इंसान तो नहीं बन सका, मगर अब इसको पागलपन के वो दौरे नहीं पड़ते जो इसको पहले पड़ते थे, और ना ही वो हर एक को मारने के लिए भागता है, बल्कि अब वो ज्यादातर खामोश ही रहता है, और वह मेरी मौजूदगी में वो खुश हो जाता है और मुझसे खुश होकर बातें करता है और चीजों को समझने की कोशिश भी करता है। गफूर के अम्मा अब्बा तो जैसे मेरे एहसानमंद ही हो गए हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उठते बैठते दुआएं देते हैं कि मेरी वजह से इनका बेटा ठीक हो रहा है, वरना वो तो अपने बेटे को पागल समझ बैठे थे। मुझे यकीन है कि एक दिन गफूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भाई से भी मिलना जुलना छोड़ा है, क्योंकि मेरे मेके में सिर्फ भाई और रबीना भाभी ही तो हैं, जिनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, और अब रबीना भाभी कभी मां नहीं बन सकती। रबीना भाभी को एहसास है कि उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया था, मगर इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं गफूर के साथ खुश हूँ, क्योंकि इसके घर में सब मेरी इज्जत करते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं।